بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے کہتے ہیں جب سے خان صاحب کو بڑے گھر سے جواب ہوا ہے، خان صاحب نے بھی سوچ لیا ہے کہ نہ کھیڑا گے نہ کھیڑن دیا گے۔ جس طرح ہاری ہوئی فوج یا ہارا ہوا لشکر جاتے ہوئے تباہی پھیلا جاتا ہے، اسلحہ ساز و سامان کھیت کھلیان سب تباہ کر جاتا ہے، تاکہ اگر وہ ہارا ہے تو کسی اور کے بھی کوئی چیز کام نہ آ سکے۔ تو اسی قسم کی تباہی پاکستان میں اس وقت نظر آتی ہے۔ مہنگائی آسمان پر، معیشت زمین پر، تو جانے والے قوم کو کیا دے کے جائیں گے؟ اب جس قوم کو دہشت گردی سے ختم نہیں کیا جا سکا، جوہری دھماکوں کے بعد دنیا نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم معاشی طور پر زوال پذیر نہیں ہوئے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ دنیا کے طاقتور ممالک پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اب لگتا یوں ہے کہ وہ قوم اپنوں کے ہاتھوں زوال کا شکار ہو رہی ہے، تباہی سے دوچار ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوم کو، عوام کو، مجھے اور آپ کو اس وقت اقتصادی مار پڑ رہی ہے۔ وہ جو ملک زراعت خوراک میں خود کفیل ہو، وہ خوراک کی قیمتوں اور اس کی قلت کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اب پیٹرول کی قیمتیں چلے، پیٹرول عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ناگزیر ہے، لیکن خوراک میں بھی اضافہ۔ اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کا منہ کھول دیا گیا، ایک نیا طوفان ہے۔ حکومت ایک دن ریلیف پیکج کا اعلان کرتی ہے، دوسرے دن عوام کو اس سے بڑا تکلیف پیکج دیتی ہے۔ آدھی رات کو جب عوام خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے تو حکومت نے پتہ نہیں شرمندگی کی وجہ سے یا پھر جان بوجھ کر پیٹرول کی قیمت خاموشی سے بڑھا دی، تاکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، عوام کو جاگنا پڑے گا کہ کہیں ہم سب سوئے ہوئے ہوں اور صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ ملک IMF کے حوالے ہو چکا ہے، ایٹمی سازشیں کسی اور کے حوالے ہو چکے ہیں، اور ہم اور آپ بیٹھ کے ہاتھ جھاڑ رہے ہیں۔ عوام لٹ چکا ہے، کیونکہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ جو سٹیک ہولڈر تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ جنہیں معیشت کی بڑی فکر رہتی تھی، جب معیشت 5.8 پہ تھی، جب سٹاک مارکیٹ اوپر تھی، جب روپیہ سٹرانگ تھا، تو اس وقت انہیں یہ لگتا تھا، قوم کو بتایا کرتے تھے کہ معیشت بڑی خراب ہے، اس پہ بڑی فکر ہے۔ تو اصل جو دن ہے گھبراہٹ کے، وہ اب شروع ہے۔ وہ حاسب کہتے تھے گھبرانا نہیں، تو اس وقت تو 2-3 سال سے عوام نہیں گھبرائے، لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ گھبراہٹ کے اصل دن اب شروع ہوئے، اور بھاگنے والے بھاگنے کے لیے موقع کی طاق میں ہیں۔ تبدیلی سے تباہی تک کا سفر بڑا ہولناک ہے۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو وہ یہ بتائے گی کہ کچھ لوگ 45 روپے فی لیٹر پیٹرول دینے کا دعویٰ کر کے اقتدار میں آئے تھے، تو انہوں نے پیٹرول کی قیمت 145 روپے تک پہنچا دی۔ چینی 50-52 روپے سے شروع ہوئی تھی، اب وہ 140 روپے کلو میں بھی دستیاب نہیں ہے، اور آٹے کی قیمتوں پر ہر دوسرے تیسرے مہینے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، یا قیمت پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارے پاس آٹا موجود ہی نہیں ہوتا۔ ہم گندم میں خود کفیل ملک، باہر سے گندم منگا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ایک تاثر تو یہ ہے کہ خان صاحب کو خود کوئی ہنر، کوئی کام نہیں آتا۔ ساری زندگی خان صاحب نے کرکٹ کھیلی تھی، تو کرکٹ انہیں بڑی اچھی طرح آتی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ کتابیں پڑھ لی، آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ تھے، کچھ لوگ انہیں تیار کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں آئے، تو ان کو ہسٹری کی کتابیں دے دی گئی، وہ انہوں نے پڑھ لی ہے۔ کچھ انہوں نے اقوال زرعی پڑھ لی ہے، تو قوم کو وہ کبھی اقوال زرعی سناتے ہیں، اور کبھی جو انہیں بتایا جاتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نہ وہ خود کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کے بہت سے دعوے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ وہ دعوے اسی لیے درست ثابت نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر خان صاحب کی اپنی کوئی معلومات نہیں ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمارے محبوب وزیر اعظم غلط معلومات پر اتنا زبردست سٹینڈ لیتے ہیں کہ اتنا وہ کسی صحیح بات پر سٹینڈ نہیں لیتے۔ وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ خطے میں پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے۔ اب پہلی گورنمنٹ ہے جس نے چینی کے اوپر انکوائری کی۔ یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہم نے اس تجربے سے سیکھا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। और इंशाल्लाह ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। हमें सब चीजें पता चल गई हैं और इंशाल्लाह ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूं कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। 1 रुपए चीनी के बढ़ने से 5.5 अरब, तो ये जब 26 रुपए 27 रुपए जब चीनी बढ़ती है तो आप सोच लें कि थोड़े से लोगों को कितना पैसा का फायदा होता है। कौन मारा जाता है? आम लोग। खून चूस के तो ये पैसे बनाते हैं। यकीन करें कि ये जो अब पहली दफा कदम उठाया जा रहा है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम को महंगाई से प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये मिसालें तो हमने अक्सर सुन रखी है कि झूठ बोलो और इतने इत्मीनान से बोलो, तवातर के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो आज बड़े धड़ल्ले से यही कुछ हो रहा है, इतने झूठ बोले जा रहे हैं और इंसिस्ट किया जा रहा है कि ये सच है। अब खान साहब और साहब हुकूमतों में बहुत सारे फर्क है। एक वाज़ेह फर्क ये है कि पिछली हुकूमतों में हुकूमतें अशराफिया पर बोझ डालती थी, अवाम को वोट बैंक समझती थी, अवाम को रिलीफ देती थी। और ये पहली हुकूमत है जो अशराफिया को मुकम्मल रिलीफ देती है और अवाम पर पूरा बोझ डालती है और फिर से बताती है कि दुनिया में महंगाई हो गई है। तो कोरोना की वजह सब कुछ हो गया है। कोरोना को गए हुए भी कई महीने हो गए हैं। जब कोरोना था तो भी पेट्रोल सस्ता था, अब बाली मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान जो गंदम और ग़िज़ा में खुद कफील था, यहां पर ऐसी क्या क़यामत आ गई कि हमारे यहाँ ग़िज़ा भी उतनी पैदा नहीं हो रही और फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है और फिर उसकी कीमतें भी आसमान पर है। चीनी, पेट्रोल, गंदम, अद्वियात समेत किस किस का नाम ले, ये वो सारे मामलात हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनमें अशराफिया मजे लूट रही है। खुद हुकूमत ने हमें बताया कि माफिया पैसे कमा रहा है, अवाम की जेबों पर डाका पड़ रहा है। तो वो डाका रोकना किसने है? आप अवाम की जेबों पर डाके पड़वाते रहे और खुद भी मारते रहे। एक दिन आप कहे कि इतने अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, आटा, चीनी, दाल सस्ती मिलेगी, और अगले दिन आप उन्हें पेट्रोल में 8 रुपए कुछ पैसे का इजाफा कर दें। तो आपने उतना दिया नहीं जितना अवाम से ले लिया है। अवाम को यह बात सुनाई जाती है कि ये इतने कर्जे ले लिए और इतना कुछ हो गया। अब महंगाई के हवाले से जो खास साहब की थ्योरी है वो भी सुन लें कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में, और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। महंगाई क्यों आई? कोरोना के बाद सारी दुनिया, आपको पता है 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया। जब इकॉनमी बंद हुई तो चीजें जो दुनिया में खरीदो फरोख्त होती थी वो बंद हो गई। सबसे बड़ा हुआ कि उसकी वजह से पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। तो हाँ सब कभी महंगाई का जिम्मेदार साबका हुकूमतों को ठहराते हैं और कभी उनकी निगाह में कोरोना इसकी वजह है। पिछले 30 साल में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ हुआ? श्रीलंका में किसी हद तक हुआ। श्रीलंका ने टेररिज्म के खिलाफ वार लड़ी है। श्रीलंका में दहशतगर्दी के बहुत से अंसर थे, उन्होंने उसके खिलाफ मुकाबला किया है, पाकिस्तान उनको सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान ने, अगर आप देखें पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जो वॉर लड़ी वो रशिया के खिलाफ वॉर थी। क्या पाकिस्तान को उसमें इनपुट नहीं था? और फिर उसके जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया और एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान, वो जो माइग्रेशन करके लाखों लोग पाकिस्तान, अफगान महाजरीन, पाकिस्तान ने उनको भी बर्दाश्त किया। उसके बाद एक और जंग 2000 में के बाद जब 9/11 हुआ और अमेरिका अफगानिस्तान आके बैठ गया, तो पाकिस्तान ने 2 बार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। तो इसलिए बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका आपसे आगे निकल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इतनी फैली। अब वो किन हुकूमतों के दौर में फैली और उसकी रीजन क्या है? 80s में भी जब मार्शल लॉ था और फिर जब मुशर्रफ दौर का मार्शल लॉ था, इन दोनों अदवार में ये दोनों बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई
اور ان کے جو نقصانات ہوئے وہ کسی کھاتے میں نہیں، وہ آپ سول حکومتوں کے کھاتے میں ڈال دیں کہ یہ خاندان اقتدار میں رہے تھے. یہ خاندان تو پچھلے 30 سال میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 سال اقتدار میں رہے، 25 سال تو وہ اقتدار میں رہے ہیں جو فرد جرم عائد کرنے والوں میں شامل ہے. تو اپارٹ فرام دس ہسٹری ریئلٹی یہ ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو مار پڑی ہے. ورنہ یہ پاکستان اگر روس افغانستان وار نہ ہوتی اور امریکہ افغانستان وار نہ ہوتی تو پاکستان ترقی کر چکا تھا اور پاکستان تو آگے چل رہا تھا. اس کو بھی چھوڑیں. ان سارے المیوں کے بعد پاکستان پچھلے یعنی جب حاصل اقتدار میں نہیں آئے تھے اور نواز شریف حکومت میں تھے تو اس وقت بھی پاکستان کی اکانومی فلرش کر رہی تھی اور ہم گروتھ ریٹ میں بھی آگے تھے اور ہمارے بارے میں دنیا یہ پریڈکشن کر رہی تھی کہ ہم جلد دنیا کی 25 بڑی اکانومیز میں شامل ہو جائیں گے اور اگر اور 5 سال ہم چلتے رہے تو ہم دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ پریڈکشن تھی جب آ کے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ معیشت بڑی خراب ہے، معیشت کی حالت بڑی خراب ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا بڑھ گیا ہے، چوری بڑی ہو رہی ہے. تو آج خان صاحب وہی گھسی پٹی ایک ریکارڈ لے کے عوام کے سامنے بجاتے ہیں کہ وہ 2 خاندان لوٹ گئے. اگر ان دونوں خاندانوں نے لوٹا ہے تو خان صاحب 3-4 سال سے تو حکومت آپ کی ہے تو آپ نے عوام کو کیا دیا. تو یہ ایک ایسی وہ کہتے ہیں نا چلا ہوا کارتوس ہے، یہ ایک فضول قسم کا بیانیہ ہے جو عوام بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. 2018 میں عوام نے یہ تھیوری بائی کر لی تھی کہ جی ہو سکتا ہے حکمران لوٹ مار کر گئے ہوں، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے لوگ آ گئے ہیں. تو پہلے تو خان صاحب کو اس بات پر غصہ تھا کہ عوام نے انہیں 2/3 اکثریت نہیں دی. وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، فوج بھی انہیں پسند کرتی ہے، سپریم کورٹ بھی، عدلیہ بھی انہیں پسند کرتی ہے، لوگ بھی پسند کرتے ہیں، تو انہیں 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے تھی. اب وہ نہیں ملی اور وہ قانون سازی نہیں کر سکے، اس بات کا انہیں غصہ تھا. اب انہیں دوسری بات کا غصہ ہے کہ جن پر تکیہ تھا اب وہی پتے انہیں ہوا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چل اڑ جا رہے پنچھی، یہ گیت سنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ 3 سال میں ساری کہانی کھل گئی ہے کہ وہ جو تبدیلی تھی وہ دراصل تبدیلی نہیں، وہ تباہی تھی. اب خان صاحب نے ماشاءاللہ 3.25 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں اور ملک میں اس قدر مہنگائی کر دی ہے کہ اب وہ جو سیاسی جماعتیں اقتدار کے خواب دیکھا کرتی تھی، اقتدار میں آنے کے لیے لانگ مارچ، دھرنے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی تھی، وہ بھی اب اقتدار سنبھالنے سے یا اقتدار میں آنے سے گھبرا رہی ہے کہ ہم آگے کریں گے کیا. تو اسی وجہ سے حکومت کو اپنی مرضی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی میرے نزدیک تو ڈنگ ٹپاؤ بیانات سے گزارا کر رہی ہیں. تو مہنگائی کی جتنی ذمہ دار حکومت ہے اتنی ہی ذمہ دار اپوزیشن بھی ہے. یہ اپوزیشن اگر مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نہ نکلتی، مظاہرے نہ کرتی، احتجاج نہ کرتی تو خان صاحب کو اتنا بڑا ریلیف پیکج دینے کا خیال نہ آتا. تو اپوزیشن سے پوچھنا تو بنتا ہے کہ اتنا ریلیف کافی ہے یا خان صاحب اب مزید نوٹس لیں. تو اپوزیشن سے درخواست ہے، گزارش ہے ہاتھ باندھ کر کہ اگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے پاس عوام کی مشکلات سے عوام کو نکالنے کا کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے تو خدا کے لیے مہنگائی پر یہ وہ کہتے ہیں نا فیس سیونگ والا احتجاج نہ کریں، باہر نہ نکلیں. اگر خان صاحب نے مزید 2-4 نوٹس لے لیے یا 2-4 اور ریلیف پیکج جاری کر دیے تو پھر عوام کا بولو رام ہو جائے گا. تو حکومت کی 3 سال کی پالیسیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ نہ ناڑی پن کا ہے نہ نہلیت کا ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، کوئی پرانا غصہ ہے جو عوام پر نکل رہا ہے. اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے جس میں حکومت چلانے والے پیچھے بیٹھ کے حکومت چلاتے ہیں اور سامنے اور لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ وہ نظام بری طرح ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، نقصان اس کا یعنی یہ اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھ تو رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس سے کیسے نکلے. وہ وقت کا انتظار کرے تاکہ خود ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اس کا جو اصل نقصان ہو رہا ہے وہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں. تو حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا اس کے حوالے سے عوام کیا کہتے ہیں، عوامی رد عمل کیا ہے، لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. 3 پیسے پیٹرول میں بڑھا دیے، 150 روپے کلو چینی ہو گئی ہے. غریب آدمی کا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے اور یہ نہ جانے یہ عوام کیسی عوام ہے جو سوئی پڑی ہے. روڈ پر روڈ پیٹرول بڑھ رہا ہے، ہر چیز پہ مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ عوام سو رہی ہے. ہمارے حکمرانوں کو کوئی ہوش نہیں ہے
मदोश हुए हुए हैं इसके अंदर, महंगाई के अंदर। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कहने वाला है। दिन ब दिन गरीब का तो बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कुछ भी हर चीज़ की महंगाई हो गई है, तनख्वाहें इतनी है नहीं, और जो है ना महंगाई दिन ब दिन हर रोज़ बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। परेशान कर दिया इस गवर्नमेंट ने। आज पेट्रोल महंगा हो गया, पहले ही हम बहुत पिछे हुए लोग हैं। अभी सवारी जो पैसे देती है उसका पेट्रोल डालते हैं। यकीन करें, अभी सवारी लेके आऊँ 170 की 200 का पेट्रोल डाल दिया। जो कमाई होती है हम गवर्नमेंट को दे देते हैं, कोई पेट्रोल के, कोई टैक्स में, कोई किस में, कोई बच्चों की फीस में। बुरा हाल है। रातों रात पेट्रोल महंगा हो गया है। सुबह आए हैं तो पता लगा कि उन्होंने कीमत बढ़ा दी है, तो इस तरह तो आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्होंने तो हर चीज़ की हर अशिया की कीमत बढ़ा दी है, किसी काम का नहीं गरीब बंदे को छोड़ा इन्होंने। महंगाई नीचे आने वाली नहीं है, ये ऊपर ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगी। हम तो तब्दीली के चक्कर में सारे लेके आए थे इनको, लेकिन वो तब्दीली आई नहीं, महंगाई की तब्दीली आ गई है। हमारी सैलरी बहुत कम है, उस हिसाब से घी, जो कुकिंग ऑयल है, पेट्रोल है, उसमें हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो गया है, सारी किराया नहीं पा रही है, आवाम भुखी मर रही है। ठीक है, इमरान खान तब्दीली ले गया है, और तब्दीली उन्होंने क्या गुर्बत ख़त्म करनी है। गुर्बत नहीं ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। और तो प्रोग्राम है गरीब ख़त्म हो जाए। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी अहम मौज़ूआत है। मेरे कप्तान ने एक और दावा किया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी हम खबरें हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक और बड़ी अहम और दिलचस्प खबर यह है कि NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग कैंडिडेट जो उनकी अहलिया थी मुसर्रत चीमा, उनकी अपीलें खारिज कर दी गई हैं। इसका मतलब ये कि NA 133 में से PTI फारिग हो गई। ये लाहौर का वो हल्का है जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बाद खाली हुआ था, और उस सीट पर अब 5 दिसंबर को बाय इलेक्शन होना है। तो बड़ी महारत से PTI ने खुद को इससे अलहदा कर लिया। अब मैं आपको वजह बता देता हूं कि PTI इस हल्के से क्यों निकल गई है। अब इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का मुकाबला तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार से होना है, जिसकी हुकूमत को जो इस वक्त भागदौड़ मची हुई ना कि कालादम खत्म कर दिया जाए, और उसकी मंजूरी भी हो गई और अब उनकी रिहाई भी हो गई। तो तहरीके लब्बैक इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही है। उनका कैंडिडेट भी खड़ा है, जो मेरे पास मालूमात है और जो सोशल मीडिया पर मालूमात है उनके मुताबिक इस हल्के में अब कारादम रही कि नहीं रही मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन तहरीके लब्बैक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और उनके उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, और वो अब इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। परवेज मलिक की मरहूम की अहलिया वो यहां से इलेक्शन लड़ रही है। मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दिया हुआ है, शाइस्ता मलिक उनका नाम है, और जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने इनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, क्योंकि जिन्होंने जो तायीद कुनिंदा था वो इस हल्के का नहीं था। तो इसके खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक NA 133 से नहीं है। अब ये इतने बच्चे तो है नहीं कि इन्हें पता ना हो कि तायीद कुनिंदा का ताल्लुक भी उसी हल्के से होना या जरूरी होता है। तो मियाँ बीवी दोनों के तायीद कुनिंदा एक ही साथ थे। तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन, उनका ताल्लुक किसी और यूनियन कौंसिल था, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं। अब जब जमशेद इकबाल चीमा मुनासिब आदमी है, PTI के हार्ड लाइनर में से नहीं है, लेकिन उनको पहले भी इस हल्के में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अब दोबारा उस हल्के से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन अब मुकाबला अजीब एक और मरहले में दाखिल हो गया है। PTI वैसे इलेक्शन से भाग रही है और उन्हें भागना ही था। KPK में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं और वहां भी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन जमाती बुनियाद पर होंगे। तो वहां की पूरी हुकूमत को मुसीबत पड़ी हुई है और पूरी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हुई है। तो PTI चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर हो, क्योंकि जमाती बुनियाद में हो तो बड़ी तौणी पैनी है। उसकी वजह सबको पता है
کہ اس وقت کیا حالت ہے، اور اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سے بلدیاتی الیکشن ہار گئی تو پھر وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو وہ ایک دھکا ہی باقی رہ جانا ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی وہاں سے تو بھاگ رہی ہے، اور لاہور میں انہیں صاف پتا ہے کہ یہاں سے بھی وہ پی ایم ایل این سے جیت نہیں سکتے. ایک تو لاہور گڑھ ہے پی ایم ایل این کا، اور دوسرا جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور تیسرا اگر جمشید اقبال جیسا شریف آدمی الیکشن لڑے گا تو وہ تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بڑے آرام سے، بڑی پلاننگ سے، بڑے طریقے سے خود کو پل آؤٹ کر لیا پی ٹی آئی نے، اور تحریک لبیک کو ڈال دیا ہے مسلم لیگ نون کے سامنے، اور خود پی ٹی آئی جا رہی ہے بننے اتحادی تحریک لبیک کی. تو تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کے لوگ مل کے مقابلہ کریں گے پی ایم ایل این کا، اور ان کو اس الیکشن میں ایک سمجھے کہ ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ کیا تحریک لبیک لاہور سے مسلم لیگ نون کا صفایا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو یہ جوا کھیلا گیا، یہ ہے وہ ساری گیم، یہ ہے وہ معاہدہ، یہ ہے وہ ساری چیزیں کہ جس کی بنیاد پر اب ان کو سیاسی کیونکہ سوچنے والوں نے سوچا تو ہوگا نا کہ تحریک لبیک تو ہے، اس میں پاور ہے، بڑے لوگ باہر نکلے، فالوورز لاہور میں بڑے ہیں. خود پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد اگر لاہور کا میدان مار لیتے ہیں تو پھر آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لیے ٹی ایل پی ایک ٹف کینڈیڈیٹ ہوگی، اور پھر پورے لاہور سے پی ٹی آئی تو ہو جائے گی صاف، اور ٹی ایل پی لڑے گی الیکشن. ایک دو سیٹوں پہ پی ٹی آئی والے بھی لڑ لیں گے، لیکن مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ورسز ٹی ایل پی کرانے کا ایک منصوبہ ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو آہستہ آہستہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے. اگر یہی منصوبہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ تحریک لبیک کو الیکشن لڑنے کی، میں زیوم کر رہا ہوں کہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اور جو میں معلومات دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تحریک لبیک ورسز پی ایم ایل این 133 میں 5 دسمبر کو الیکشن ہوگا، اور پی ٹی آئی الائنس کرے گی ٹی ایل پی سے، کیونکہ پی ٹی آئی تو خود الیکشن لڑ نہیں رہی. تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس میں پاور زیادہ ہے. اب ٹی ایل پی کو کھڑا کر دیا گیا مسلم لیگ نون کے سامنے، اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ظاہر ہے وہ دونوں طرف ووٹ بینک ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا ایک بڑا الائنس رہا ہے مسلم لیگ نون سے، اور جب ٹی ایل پی بنی تھی تو پھر بہت سے لوگ ٹی ایل پی میں چلے گئے تھے. تو اب یہ ہے وہ یہ اسے کہتے ہیں سیاسی ایک پوری پلاننگ جس کے تحت اب انہیں میدان میں اتارا جا رہا ہے. تو 133 کا مقابلہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کو اگر پنجاب سے واش کرنا ہے تو کیا تحریک لبیک یہ کام کر سکتی ہے. اگر تحریک لبیک اس میں کامیاب ہوئی تو پھر وہ ایک بڑی جماعت کے طور پر پی ٹی آئی کی الائنس بن کر سامنے آئے گی. تو ایک منصوبہ بھی ہے. آگے بڑھتے ہوئے دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، اور ان کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف. یہ ڈیبیٹ بڑی دلچسپ ہے اور سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. واچ دس. یار وہ سلیکشن کمیٹی تھی ضیاء الحق کی جس نے نواز شریف کو سلیکٹ کیا. غلط کیا. سلیکشن کمیٹی تھی ایوب خان کی غلط جس نے کیا. بھٹو کو سلیکٹ کیا. غلط کیا آپ. سلیکشن کمیٹی تھی پرویز مشرف کی جس نے این آر او دے کے زرداری بٹھایا. آپ نے غلط کیا. یہ ماشاء اللہ والوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہر طرح کے چور چتر ہمارے پر مسلط کر گئے. میں میاں صاحب کو بھی سمجھاؤں، ٹھنڈ رہ اچھا گئی. نہیں، لوٹ رہا ہے ایک سیکنڈ جنہوں نے مجھے جواب تین باریاں. ٹھہر جا میاں صاحب، آپ چپ کریں ذرا ایک منٹ، اب میری بات سن لیں. جی کریں کریں. پبلک میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک امید رکھی تھی، اور ہم بیوقوف ہوتے اگر انہی کو باری پھر دیتے جو 3 دفعہ ملک کو کھا گئے ہیں، 4 باریاں لے بیٹھے ہیں، ہر ماشاء اللہ کا ساتھ دے چکے ہیں، برباد وہ کر گئے. تو اب ہم کسی اور کو اگر چانس دینے لگے ہیں تو ہمیں کیا برائی ہے؟ اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو نہ. سلیکشن کمیٹی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے پچھلے گناہ اپنے معاف کرانے ہیں. ایک سیکنڈ. سلیکشن کمیٹی نے اپنے پچھلے گناہ معاف کرانے ہیں. امجد نواز شریف کو سلیکٹ کیا، امجد شعیب صاحب کسی نے او بھائی میری بات میاں صاحب آپ حوصلہ رکھیں، بات سنیں. او میری باری پہ بات، اپنی باری پہ بات کر لینا. حوصلہ نہیں کرتے، اس طرح تو نہیں بات. آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے بات سننے کا میاں صاحب. کریں آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون کس کی پیداوار ہے. ماشاءاللہ برا تھا تو جو اس نے نواز شریف پیدا کیا وہ اچھا تھا. ماشاءاللہ برا تھا تو اس نے بھٹو پیدا کیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. جلدی کوئکلی میں. آپ سلیکشن کمیٹی کے اگر ممبر تھے تو سارا قصور آپ کا ہے امجد شعیب صاحب. دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ سلیکشن کمیٹی کی کر رہے ہیں، کسی جماعت کی کر رہے ہیں، عمران خان کی کر رہے ہیں. آپ آ جاتے ہیں جو بھاشن دینے کے لیے قوم کو. اور میری بات سنیں، کس حیثیت سے آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں آپ؟
آپ ہمیشہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ یہ چہرے ہیں کیا؟ اور میری بات سنیں, آپ نے اگر سلیکشن کمیٹی کے اگر آپ ممبر تھے تو آپ نے ظلم کیا پوری پاکستانی قوم پر. آپ نے اگر سلیکشن کی اور اگر آپ آج آپ نے 3 سال پہلے آپ 6 سال سے آپ 6 سال پہلے سے او بھائی آپ سیاولا کے ساتھ سروس کر رہے تھے, اس کو سمجھاتے اور آپ نے 3 سال جو قوم کو بتایا کہ یہ سلیکشن کمیٹی صحیح سلیکشن کر رہی ہے, اس کا بھی بتائیں. اور کیا چاہیے؟ تو فرسٹریشن اور غصے میں صرف خان صاحب نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے جنہوں نے خان صاحب کو لا کر ملک میں تبدیلی کے خواب دیکھے تھے, اور ان سیاسی جماعتوں سے یعنی جو سابقہ حکومتیں ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے یا اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی تھی, تو انہیں مطعون کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اب جمہوری سوچ رکھنے والا ہر شخص اس بات کا مخالف ہے کہ حکومت عوام کی بجائے سلیکشن سے لائی جائے, بندوبست سے حکومتیں قائم کی جائے. اب پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر یہ لڑائی بہت چل رہی ہے. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے ہر بندہ جو حکومت میں آتا ہے, جو سول حکومت میں آتی ہے, وہ ایک بار تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی لائنس بنا کے آ جاتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک بنائے, عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں آئے. تو نواز شریف جو ہے وہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے رہے قریب اور اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی تھی, لیکن اس کے بعد سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اب اگر محض چند لوگ کسی کو سلیکٹ کر کے اسے عوام پر مسلط کر دیں گے, خواہ وہ نواز شریف ہو خواہ وہ کوئی آج کی حکومت ہو, تو یہ غلط ہے. تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس پر چونکہ ناکامی ایسی ہوئی ہے, جن کا خیال تھا کہ نواز شریف کو نکال کے باہر پھینکیں گے تو خان صاحب جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, تو ان کی بھی توقعات پوری نہیں ہوئی, ان کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوئی. تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا سس نو والی لڑائی, وہ پھر متکا لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ تیری جب ساس بھی کبھی بہو تھی, تو وہ کہتے ہیں جب آپ حکومت میں تھے تو ایسے تھا اور ایسے تھا, اور آج بہو کو پتی نکل رہی ہے اور بہو کام نہیں کر رہی, تو اس کا غصہ پھر وہ ساس کے پرانے وہ پوتڑے دھو کے اور پرانے گندے کپڑے نکال کے پرانے کریکٹر سیسیج کر کے وہ نکالا جا رہا ہے. دیکھیں دو حرفی بات ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت چلے گی یا اس ملک میں آمریت چلے گی. تو لوگ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں, لوگ جمہوری نظام کو پسند کرتے ہیں, لوگ آزادی اظہار کے قائل ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے جی ہم نے فلاں کو سلیکٹ کر کے ہم حکومت میں لائے, تو وہ دراصل اپنے جرائم کا اعتراف کر رہے ہیں. تو پہلے تو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے نا کہ آپ کی سلیکشن اتنی گندی ہے کہ جس کو بھی آپ اقتدار میں لاتے ہیں وہ بعد میں اس کو پھر آپ خود ہی نکالنے چل پڑتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اپنی سلیکشن ٹھیک کرے. اب جو لوگ نواز شریف کو لے کر آئے تھے یا خان صاحب کو لے کر آئے ہیں, ان کو اتنے تجربات کے بعد کم از کم ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند سے حکومتیں نہیں چلتی, اور نہ ہی اس قسم کے تجربوں سے ملک چل سکتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ عوام کو عوامی فیصلے عوام کو کرنے دیں اور پھر عوام کو اس کے نتائج بھگتنے دیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. خان صاحب الزام لگایا کرتے تھے نواز شریف پر کہ وہ 300 ارب لوٹ کر کھا گئے ہیں, اور ہمارا نیب وہ 821 ارب روپے 47 کروڑ کی ریکوری ہڑپ کر گیا ہے, اور خزانے میں جمع ہوا 6 ارب 50 کروڑ. اب پچھلے 2-3 روز سے اس پر بات ہو رہی تھی, لیکن ایسا پیٹرول بم عوام پہ مارا گیا ہے کہ لوگ بھول گئے کہ وہ 815 ارب روپے کہاں گئے, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. تو نیب جو دعوے کرتا رہا ہے کہ اس نے پچھلے 2-3 سال میں اربوں روپے عوام سے ریکور کیے ہیں, اس پر کوشچن مار کے وہ پیسے گئے کہاں. اب اسٹیٹ بینک سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ, اس کے اجلاس میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ انکشافات کیے تھے کہ نیب نے جو ریکوریبل اماؤنٹ بتائی ہے کہ ہم نے ریکور کر لی ہے, ناٹ ریکوریبل,
وہ 821 ارب روپے 47 کروڑ روپے تھے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, جتنا خاصا اور ریلیف دینے جا رہے ہیں اتنا ہی, اس سے زیادہ رقم ہے یہ. اور بتایا گیا جی کہ چونگے جب ملے نے 6.5 ارب روپے نان ٹیکس آمدن کے تحت جمع کرائے گئے, تو باقی کے جو 815 ارب روپے وہ کہاں گئے؟ یہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ نہ خزانے میں آئے, نہ اسٹیٹ بینک میں آئے. اب نیب ایک پاورفل ادارہ, اس سے کو پوچھ بھی نہیں سکتا پیسے کہاں ہے. اس کے علاوہ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جانب سے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کی جو رقم ریکور کرائی گئی تھی 28 ارب تھی یا اس سے کی زیادہ تھی, میرا خیال ہے 480 ارب تھی, وہ بھی سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوئی. تو اتنی بڑی رقم کا ریکارڈ کسی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ رقم زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا یا پھر وہ سرکار کھا گئی جو کہ کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ لے کے آئی تھی. کون کھا گیا؟ وہ لوگ جو جا کے لندن جا کے ریکوری لے کر آئے تھے. تو یہ بڑے بڑے سوال ہیں, اور خاص اب پچھلے 2-3 سال سے بتاتے ہیں قوم کو کہ ہم نے بڑا پیسہ ریکور کیا, نیب نے تاریخ میں اتنا پیسہ کبھی ریکور نہیں کیا. تو سوال یہ کہ کیا نیب جھوٹ بولتی ہے؟ یہ جو اعداد و شمار دیے ہیں کیا یہ فیکچول ہے یا صرف ایوی ٹوپی پوائی ہے؟ خاص صاحب نے ماموں بنایا کسی نے, کیونکہ خاص صاحب نے تو کہہ دیا ہے جناب اتنی ریکوری ہوئی ہے, اور نیکڈ جو فگر آیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو یہ بہت بڑا سکیم ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کی ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے. تو ابھی پیٹرول کے اوپر بات ہو رہی ہے تو حکومت عجیب عجیب وضاحتیں دے رہی ہے, لیکن خزانہ کی جو کمیٹی ہے اس نے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بلا لیا آئندہ اجلاس میں, لیکن ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کے پاس بھی نیب کی جو رقم ہے اس کے آڈٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی اس کا آڈٹ کیا جائے. اب ایڈیٹر جنرل پاکستان کے ہر ادارے کا آڈٹ کر سکتا ہے لیکن نیب کا نہیں کر سکتا. تو چیئرمین کمیٹی جو تھے اس کے, انہوں نے کہا جی کرپشن کے پیسوں کی ریکوری کی شرح بہت کم ہے, جتنی رقم بتائی گئی اس میں سے 20% تو خود نیب والے رکھ رہے تھے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ نیب اتنا ایکٹیو کیوں ہوا, اور نیب نے خاص صاحب کے دور میں موجیں کیوں ماری کہ یہ رقم پکڑ لی, یہ رقم پکڑ لی. 20% جیب میں رکھتے ہیں, یہ ریکوری اماؤنٹ ان کو مل جاتی ہے کہ آپ 1 ارب روپیہ ان سے نکالے, کسی سے بھی ریکور کرے تو 20% آف 1 ارب 20 کروڑ بنتا ہے. یہ آپ اپنی جیب میں ڈال لیں, یہ 1-2% نہیں ہے. تو اتنی بڑی رقم اگر کسی نے 815 ارب روپے ہی ریکور کرائے ہیں تو 20% کاٹ کے باقی جمع کرا دیتا ہے, لیکن اتنی بھی زحمت پھول محسوس نہیں کی گئی. تو اب 18 کروڑ پاؤنڈ کی ایک بڑی رقم آئی تھی جو کہ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا کہ انگلینڈ نے خود ریکور کر کے دی تھی کہ جناب یہ پکڑے. تو اب یہ جو قائمہ کمیٹی ہے یہ اب ریکارڈ مانگتی پھر رہی ہے اور کہتی ہے جناب کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اور اتنے بڑے بڑے ریکوریاں نواز شریف سے پیسے لے لیے, فلاں سے لے لیے, زرداری نے پیسے جمع کرا دیے, اس سے پکڑ لیے, اس سے پکڑ لیے. وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یا پھر کوئی بہت بڑا کاریگر آدمی ہے جس نے ساری رقم جو ہے وہ ہڑپ کر لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, یا پھر جھوٹ بولا گیا قوم سے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں بڑی ریکوریاں ہو رہی ہیں, بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے اور بڑی ریکوریاں ہو رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس میں سے کچھ نہ کچھ آج نہیں نکلے گا تو کل ضرور نکلے گا, کیونکہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اب نیب ایک طرف تو یہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ابھی ریلوے کا 1 ارب کا ریکارڈ موجود ہے. دوسرا مالم جبا ایک بہت بڑا کیس ہے حکومت کا, اس کو دیکھیں کیسے آرام سے اسے ہاتھ جاڑ دیے گئے. اس میں وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا نام تھا مالم جبا کے اوپر, اور یہ اتنا بڑا کیس ہے جس کے اوپر حکومتیں گر سکتی ہیں. تو اب اس کو جناب نیب نے کہا کہ جناب معاف کر دو, اس کی انکوائری روک دے, ہم تو اس میں سے تو نکلے ہی کچھ نہیں ہے. مالم جبا لینڈ لیز معاملہ, اس میں اربوں روپے کا گھپلا ہے, اس میں پرویز خٹک صاحب کا نام ہے, سابق نیشنل چیف سیکرٹری اعظم خان ایم ڈی ٹورزم کے خلاف تحقیقات کی جا رہی تھی. یہ 275 ایکڑ فارسٹ لینڈ یہ لیز پر دی گئی تھی, 30 سال ایکسٹینشن دی گئی تھی. یہ بہت بڑا کیس ہے جس میں اربوں روپے ہڑپ کر لیے گئے, لیکن نیب نے کہا جناب, اسی لیے تو نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دیا گیا تھا کہ ہٹا نہ سکے, اور اسی لیے چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ جناب آپ رہے گے چیئرمین, کیونکہ آپ تو اپنے آدمی ہیں. آپ نے مالم جبا بند کر دینا ہے, آپ نے بلینٹری بند کر دینا ہے, آپ نے میٹرو پشاور میں نہیں پوچھنا, اور یہاں آپ نے جنہوں نے
LNG کے سستے ٹرمینل لگائے، سستی گیس منگائی، عوام کو سستی گیس دی، سستی بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بنائے، ان کو اٹھا کے مہینوں نیب کی قید میں رکھا گیا، رگڑا لگایا گیا شاہد خان عباسی کو، مفتہ اسماعیل کو، اور آج کیا حال ہے، مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں اور اس میں بھی ڈینگے مار رہے ہیں کہ بس بڑا ہم نے کام کیا. تو یہ نیب کی جو وہ ہے نا، مگر اس سے کوئی بچے گا نہیں، یہ آج نہیں کل سامنے آئے گا. تو یہ معاملہ ہے. اور تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوگا مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اس دعا کے ساتھ کہ خاص صاحب مہنگائی کا نوٹس نہ لیں اور کوئی اور عوام کو ریلیف پیکج نہ دیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.